الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ ہفتے واری اجتماع جو رمضان مبارک میں اثر سے افطار تک ہم رکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا اور لوگوں کو اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے، کیونکہ آج 15 رمضان مبارک ہے۔ 15 رمضان کو خاص طور پر تو نسبت ہے ولادت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی، اور اسی 17 رمضان کو سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارکہ کا دن بھی ہے۔ اور کیونکہ 17 رمضان مبارک کو ابھی جو ہمارا جو چل رہا ہے یہ مہینہ رمضان شریف کا، وہ جو ہے منگل کا دن آئے گا، تو اسے آج ہی ہم مختصر طور پر آج کی اس محفل میں ہم فضائل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کریں گے۔ یوں تو دیکھیے سیدنا امام حسن ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، یہ دونوں بھی اہل بیت ہیں، حضور کے گھر والے ہیں۔ اس لیے میں نے آیت ہی وہ پڑھی ہے کہ آج یہ لوگ کو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو ہمیں اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہا کرو۔ اس آیت کو میں نے پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت یا ان کی تعلیمات کے پڑھنے سے ہی جو ہے صحابہ کا مقام سمجھ میں آئے گا، اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہمیں سمجھ میں کو آئے گا۔ تو اس لیے میں نے آیت مبارکہ ہی وہ پڑھی ہے ایک بار، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہو یا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہو، میں نے جب سے ہماری الحمدللہ خانقاہ یہ بنی ہے، اتوار کا اجتماع ہو یا جمعہ کا، تو میں نے آج کا یہ موضوع اسی لیے لیا ہے کہ میں نے کبھی اس ٹاپک پر کبھی بیان نہیں کیا آپ کے سامنے، فضائل عائشہ صدیقہ پر۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ہمارے بیانات ہیں، امام حسین کے فضائل پر بیانات ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل اور عظمت پر پہلی مرتبہ ہماری خانقاہ میں بیان ہونے جا رہا ہے، اسی لیے میں نے آج کا موضوع فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ میں سے، کیونکہ تمہید نہیں پڑھوں گا تیزی سے کے ساتھ، وقت بہت کم ہوتا ہے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیویاں تھے، ایک کا نام قتیل یا قتیلہ۔ ان کے بارے میں جو ہے علماء کرام خاموش ہے کہ یہ مسلمان ہے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور قتیلہ سے 2 بیٹے ابو بکر صدیق کو تھے، ایک بیٹی سیدہ اسماء اور ایک بیٹے محمد بن ابو بکر، اور ایک سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سیدہ ام رومان تھا، یہ ایمان لائی ہے سیدہ ام رومان،
ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس تھے۔ یہ 3 بیویاں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوں تو 11 شادیاں حضور نے اللہ کے حکم سے کی ہے، اور میں نے جمعہ میں جو جمعہ گیا ہے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے حضور نے 11 شادیاں کیوں کی اس کی وجہ بتائی ہے، اور اس کا انٹرنیٹ پر بھی بیان موجود ہے، اپلوڈ ہو چکا ہے یہ بیان انٹرنیٹ پر۔ اگر آپ پرانا پل درگاہ مولانا عرفان خاتمی ماریں گے تو انشاءاللہ اس پر بڑی ڈیٹیل آ جائے گی۔ 11 شادیاں حضور نے کیوں کی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اس ساری ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ میں نے جمعہ کے دن بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بیان کیا ہو۔ کیونکہ بس اتنا جان لیں کہ حضور نے جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح جو ہے اس وقت ہوا جب سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال تھی۔ کتنے سال؟ اور حضور کی عمر مبارک 50 سال سے زیادہ تھی۔ ذرا ذہن میں رکھے باتوں، بہت باریک بات ہے یہ۔ باتوں کو دیکھ کر تانا دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کہ تمہارے نبی کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی اور 6 سال کی بچی سے انہوں نے نکاح کیا۔ تو اس پر بھی میں نے وجہ جمعہ میں بیان کیا، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں بات بتاتا چلو، اگر کوئی ذہن میں ہے تو پہلے تو ہم حضور کی نکاح، حضور کی شادیوں کو عام آدمیوں کی طرح نہ دیکھیں۔ وہ آپ کا ہمارا نکاح ہے، حضور ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ جو لوگ حضور کو معاذ اللہ اپنی طرح سمجھتے ہیں، جیسے کہ وہابی بد عقیدہ، میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ تم نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو، تمہارے تھوک، دیکھیں ہم جب کہیں تھوکتے ہیں تو وہاں بیماریاں پیدا ہوتے ہیں، آخر میں بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، تو ہمارے تھوک لگنے سے بیماریاں پیدا ہوتی، تھوک گرنے سے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، جنگ میں آگ نکل گئی تھی، تیر لگ کر آگ نکل گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آگ کو جڑا دیا تھا۔ ایک صحابی نے شکایت کی حضور ہمارے پاس جو پانی کا کنواں ہے اس کا پانی کھا رہا ہے، حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ ایک صحابی کے جنگ میں پاؤں کی ایڑی ٹوٹ گئی، حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کر ایڑی جوڑا دیا تھا۔ صحیح احادیث کتابوں میں موجود ہے۔ تو میں جو ان کو کہنا چاہتا ہوں جو معاذ اللہ نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، ارے بدبختو، تمہارے تھوک لگنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، حضور کے لعاب دہن تھوک مبارک لگنے سے بیماریاں ختم ہوتے ہیں۔ تو ہم حضور کے لعاب دہن تھوک کے برابر نہیں تو حضور کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو خیر، جو لوگ حضور کو معاذ اللہ ایک اپنی طرح سمجھتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ 6 سال کی عمر، حضور کی عمر 50 سال سے زیادہ۔ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ ان نکاحوں کو ایک عام آدمیوں کی طرح نہ دیکھیں، نہ سمجھیں، ایک بات۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے، حضور جو بھی کرتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، قرآن میں آیت مبارکہ موجود ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے، حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اس لیے کیا کہ حضور نے نگاہ نبوت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ آگے چل کر ابھی بتاؤں گا کہ کس طرح بڑا کام آج امت آج تک ان کے ذریعے سے کیا کیا فائدے اٹھا رہی ہے، تو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ حضور کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اتنی مضبوط ذہن رہنے والی، یعنی اتنی زبردست ذہانت والی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ۔ آپ کی ذہانت، آپ کی مزاج کو دیکھ کر اللہ کا حکم بھی تھا اور سرکار نے اس لیے آگے کا دے کر ان سے نکاح فرمایا تھا۔ آپ سمجھیں، جیسا کہ آپ دیکھیں اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے بھی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں اس بات کو آپ نے لکھا۔ مولانا روم فرماتے کہ اللہ والے لوگوں کی تقدیر کو پڑھ لیا کرتے، یعنی آنکھ بند کر دیکھ لیتے کہ یہ کب تک رہے گا، کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے۔
جب ایک ولی کو معلوم ہو جاتا ہے اپنی ولایت کی نظر سے وہ اپنے مرید کو بھانپ لیتے دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول بھی اپنے نگاہ نبوت سے صحابہ کو سمجھ دیتے تھے کہ یہ کیا کرے گا اور کیا کرنے والا ہے۔ یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے دین کو کتنا فائدہ ملنے والا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی نکاح کرنے کی، تاکہ ان کے ذریعے سے اسلام لوگوں تک بہت زیادہ پھیلے، اور وہ جیسا حضور نے جس مزاج کو لے کر کیا تھا وہ کام مکمل ہوا بھی۔ اب آگے اور تیسری بات یہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے خواب میں سرکار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بیان فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، لگاتار 3 دن تک خواب میں مجھے تمہارا چہرہ دکھایا گیا، لگاتار 3 دن تک، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ایک آپ کا ہمارا خواب جو ہے اس میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کا خواب وہی کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں خواب، آپ بولیں کہ خواب کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا خواب ہی تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چلے تھے، قرآن میں ذکر موجود ہے۔ اگر خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر یہ بقرعید کا معاملہ کیا ہوتا؟ خیر، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے۔ سرکار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، لگاتار 3 دن تک مجھے خواب میں تمہارا چہرہ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ ان سے نکاح کیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، یعنی اللہ کا حکم بھی تھا، سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ بھی رہی تھی کہ آپ جو ہے آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ سرکار رحمت کونین علیہ السلام کے جو 11 شادیاں ہیں ان میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ تنہا واحد سرکار کی یہ مقدس بیوی ہے جو کنواری تھی۔ باقی کے حضور کے کچھ ازواج جو ہے بیوہ تھے اور کچھ طلاق شدہ تھے۔ سرکار نے جتنے نکاح فرمائے ہیں، اگر معاذ اللہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیاں کرنے کا جو لوگ کہتے ہیں خواہش تھی، شوق تھا، تو سرکار کیا بیوہ عورتوں سے نکاح کرتے؟ ایک سے ایک خواتین اس دور میں موجود تھی۔ تو یہ بھونٹے باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب نہ کرے۔ حضور جو بھی کام کرتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ان 11 بیویوں میں صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کنواری تھی، حضور کی 11 بیوی۔ باقی کے جتنے حضور کی مقدس بیویاں ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، مصطفیٰ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، اور ایک سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضور کی مقدس بیویوں سے اللہ راضی بھی ہے اور اللہ کے یہاں ان کا کتنا مقام و مرتبہ بھی ہے۔ تو خیر، میں سارے مقدس بیویوں کا ذکر تو نہیں کر سکتا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آج ہمارے جو اس ٹاپک کو، کیونکہ 17 رمضان مبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک کا دن ہے، اس لیے ہم ان کے فضائل پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے کئی احادیث پاک موجود ہے۔ کئی نبی پاک رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر آدھا دین سیکھنا ہو تو میری بیوی عائشہ سے سیکھو۔ ذرا غور سے سنیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس، ان 11 بیویوں میں حضور کی یہ مقدس بیوی، یہ مقام ہے ان کا کہ ایک تو 6 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں بدائی ہوئی، اور عموماً 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ آج ہمارے پاس قانون نکلے گا اتنے سال اتنے سال اتنے سال، ایسا نہیں بچی، ورنہ آپ دیکھیے، آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، کئی آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا، پیپروں میں نیوز دیکھی ہوگی کہ 8 سال کی بچی حاملہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غلط کام کیا۔ تو لہٰذا 8-9 سال کی بچی آپ یہ حاملہ ہو جاتے ہیں غلط کاموں سے۔ اس سے بہتر ہے کہ بچی جب 9 سال کی عمر میں شادی کے لائق ہو جائے اور اس کا جسمانی طور پر وہ مضبوط بھی ہو تو اس کا فوراً نکاح کرا دینا چاہیے تاکہ وہ ایک گناہوں سے بچے۔ لہٰذا یہ عقل بھی گواہی دیتی ہے، لیکن
رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیکھیں، جب تک حضور کی پہلی بیوی بی بی خدیجہ الکبریٰ، جن کے بارے میں نے جمعہ میں بیان کیا ہے، جب تک آپ ظاہری حیات تھی، سرکار نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے اور بھی نکاح کیے، لیکن سارے نکاح میں سب سے زیادہ بی بی خدیجہ کے بعد سرکار کو کوئی محبوب تھی اپنے مقدس بیویوں میں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی۔ کتنے؟ اللہ ہی نے اجازت دی۔ اگر کوئی بولے کیوں شادیاں کی سرکار نے 11، تو تم ایک بھی کیوں کرتے ہو؟ بولے اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہی تھا، جیسا ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قانون بھی آگے بیان فرمایا قرآن میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 4 کی تو اجازت ہے، لیکن اللہ آگے فرماتا ہے اگر تم ان کے ساتھ انصاف کر سکے تو کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے، تمہارے پاس پالنے کی حیثیت تو نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن میں پھر آگے فرمایا ایک ہی بس ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ۔ بعض لوگ من بولتے ہیں نا 4 کرنے کی اجازت ہے، تو یہ یقیناً قرآن میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، لیکن یہ ایک لفظ کو نہیں بولا جائے گا، 4 کرنے کی اجازت تو ہے۔ آگے آیت کا ترجمہ دے کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے لیکن 4 کا سے ساتھ انصاف برابر کرنا ہوگا، 4 کا انصاف خیال برابر رکھنا ہوگا۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو بڑے گناہگار ہو گئے، اگر نہیں کر سکتے تو اللہ نے آگے فرمایا ایک بس ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص اپنی بیویوں کے اندر انصاف نہ کر سکے، یعنی ایک بیوی کو دے گا دوسری بیوی کو کھانے پینے کے لیے نہ دے، اور شادی تو کر لے لیکن کھانے پینے رہنے نان نفتا جس کو کہتے ہیں، رہنے کے لیے مکان دینا، کھانے کے لیے انتظام کرنا، پہننے کے لیے کپڑے دینا، یہ بھی نہ کر سکے، تو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کا ایک سیدھا ہاتھ گرا ہوا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اسے اتنا سخت ناراض ہوگا کہ اس کا ایک سیدھا ہاتھ گرا ہوا ہوگا۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے عمل کر کر انصاف کیا ہے یہ بتایا بھی ہے۔ انصاف کیا ہے، عدل کس کو کہتے ہیں، انصاف کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور کی زندگی پڑھ لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی پہ عمل کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 11 بیویوں میں حضور نے باری کو مقرر کر دیا تھا۔ 11 بیویوں کے لیے 11 کمرے الگ سے تھے، ہر ایک بیوی کے پاس باری کے حساب سے حضور رہا کرتے تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور کہتا ہے انصاف دیکھے، تو جس بیوی کی باری ہوتی سرکار ان کے گھر میں رات گزارا تھا، یہ 11 بیویوں کے پاس۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں جب عائشہ کی باری آتی اور عائشہ کے کمرے میں رہتا، غور سے سنے بات کو، جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آتی، میں ان کے ساتھ کمرے میں رہتا، تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ سے محبت مجھے اس لیے زیادہ ہے کہ جب میں اس کے ساتھ کمرے میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو وحی کرنا ہوتی تو اللہ عائشہ کے کمرے میں بھی وحی کر دیتا۔ وحی کا آنا، اللہ کا کلام کا اترنا، سرکار فرماتے ہیں یہ اور بیویوں کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن عائشہ کے ساتھ میں اس کے کمرے میں ایک چادر کے نیچے ہوتا اور وہی عائشہ کے کمرے میں آ جاتی، حجرے میں آ جاتی۔ اللہ کا کلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کرے وحی کا اترنا، اتنا نور برستا وحی اترتے وقت، تو اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے وحی کے اترتے وقت، اللہ کے کلام کو اترتے وقت۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں بی بی عائشہ کے کمرے میں جب میں رہتا تو وہاں پر بھی مجھے وحی آ جاتی۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھو۔ مولانا آپ سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے، سرکار بھی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ تو ہر بیوی کا سرکار نے انصاف کیا ہے،
لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ سے سرکار اتنی محبت کرتے تھے، جیسا کہ آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب محبت سے اس سے اندازہ کر لیں کہ آج جہاں حضور کی مزار مبارک ہے وہ عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا، سبحان اللہ، جہاں میرے آقا کی قبر شریف ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا، ایک۔ اور دوسرا، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور جب آخری سانس لیے دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس وقت ان کا سر میری گود میں رکھا ہوا تھا۔ حضور جب آخری مرتبہ سانس لے رہے دنیا سے تشریف لے جانے کے لیے، اور فرمایا کہ رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، اور سرکار کا سر مبارک اماں عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، 3 مرتبہ فرما، اور سرکار کی روح مبارک جسم مبارک سے باہر نکل آئی۔ لہذا یہ وہ عظمت، شان و عظمت والی خاتون ہے کہ سرکار جب پردہ فرما رہے ہیں تو ان کا سرکار کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، اور آج بھی آپ کا جو مزار ہے وہ بھی عائشہ صدیقہ کے کمرے کے اندر بنا ہوا ہے۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، مرتبہ حضور بی بی عائشہ کے کمرے میں بیٹھ کر کچھ کپڑے کو سی رہے تھے۔ سرکار کی عاجزی کے ساری تھی، سرکار کبھی اپنی جوتی کو اپنے ہاتھ سے سی لیتے، کبھی اپنے کپڑے کو اپنے ہاتھ سے سی لیتے، اپنے گھر کا بھی سودا حضور کبھی جا کر بازار سے خود لاتے تھے۔ یہ تعلیم دینا تھا، تو شرمانا نہیں کہ میں مرد سودا لاؤں، یہ کبھی کبھی لا لیا کرے یار، کہ حضور خود جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، حضور کی زندگی ہماری رہنمائی ہے، یہ عاجزی ہے حضور کا۔ لیکن حضور کی صرف ایک زندگی، یہ زندگی کے اس رخ کو نہ دیکھے، میرے آقا مختار کائنات ہے، عرش بھی جا کر یہ رخ کو بھی دیکھ لے، وہ ہماری طرح بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھے، بالکل ادب و خیال رکھتے فرمائے۔ اب لہذا سی رہے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ آ رہا تھا، پسینہ آ رہا تھا۔ تو سید عائشہ صدیقہ حضور کو، کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ اس وقت تاگا کاٹ رہی تھی، وہ جو کپڑوں میں سینے کے لیے تاگا کاٹتے تھے، حضور کاٹنا، وہ کاٹ رہے، وہ حضور کو دیکھنے لگے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کیا دیکھتی ہو؟ تو سرکار فرمایا حضور میں آپ کے پیشانی پر جو پسینے دیکھ رہی ہوں، پسینے کا، اس سے آپ کی پیشانی، آپ کی نورانیت کو جب دیکھتی ہوں تو میں بہت خوش ہو جاتی ہوں کہ کیسا نور اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے پیشانی مبارک کو بوسہ لیا اور فرمایا اے عائشہ، جس طرح تم مجھے دیکھ کر مسرور ہو جاتی ہو، خوش ہو جاتی ہو، اسی طرح میں تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں۔ جس کو دیکھ کر سرکار خوش ہو جایا کرتے تھے، اور پیشانی کو بوسہ اس لیے لیا کہ عائشہ جن آنکھوں سے تم میرے نور کو دیکھ رہی ہے یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، جو کیفیت کو تو محسوس کر رہی ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی تربیت ایسی کی ہے، اور علم، کیونکہ جب حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے، پردہ فرمائے 63 سال کی زندگی میں، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر 18 سال کی ہے، اور 18 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہو چکی۔ پھر اللہ کا حکم میں نہیں تھا کہ نبی کی بیویوں سے کوئی اور بھی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن قربان جائے 18 سال کی عمر سیدہ عائشہ صدیقہ کی، لیکن دین کی سمجھ اتنی، قرآن کی سمجھ اتنی کہ صحابہ کہتے ہیں جو بات ہمیں قرآن کی حدیث کی سمجھ میں نہیں آتی ہم سیدہ عائشہ کے پاس چلے جاتے، ان کا وہ علم ہم ان کے پاس پا لیتے اور اس کا وہ جواب عطا فرما دیتے۔ یہ وجہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے سرکار نے نکاح فرمایا تاکہ ان کے ذریعے، اب دیکھیے عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، عروہ بن زبیر یہ وہ صحابی ہے جو صحابہ میں فقیہ، صحابہ میں فقیہ صحابی۔ فقیہ کس کو کہتے جانتے آپ؟ جو قرآن میں غور کر کر، قرآن کی آیتوں میں غور کر کر مسئلہ نکالے۔ بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنا ہر ایک کی بات نہیں، لہذا قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے
ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں. قرآن بعض لوگ ویڈیو بنا دیتے ہیں نا, قرآن کا ترجمہ پڑھ لو سمجھ جا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تفسیر نعیمیہ میں ہے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے, فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے, پورا قرآن میں سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے حضور سے جب گیا, حضور سے سورہ بقرہ کا معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے کوشش کی تو مجھے 12 سال لگ گئے پورا قرآن سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے. صحابہ قرآن کی آیت کو اپنے سے نہیں سمجھتے تھے, حضور سے پوچھ کر معنی سمجھتے تھے. جیسا کہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں آیت ہے, روزی کے متعلق کی آیت ہے وہ, کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس وقت تک کھاؤ جب تک کالا تاگا کے اوپر سفید تاگا نہ آ جائے, اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. کالے ڈورے پر سفید ڈورا نہ آ جائے, اس وقت کھاتے پیتے رہو. قرآن میں یہی ہے, ڈورا کا لفظ ہے, ڈوری کا لفظ ہے آیت میں, سورہ بقرہ میں آیت مبارک ہے جہاں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت کے آگے اب جائے تو یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ حکم, کیونکہ پہلے حکم یہ تھا کہ آپ افطار کرنے کے بعد اگر نیند لگ جائے تو آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے. ایک صحابی کھیت سے کام کر آئے, افطار کا وقت مغرب پڑھ کر آئے, بیوی سے کہا کھانا نکالو. وہ کھانا نکالنے میں تھے, آپ کو نیند لگ گئی. اب نیند لگی تو وہ صحابی اٹھے, بولے اب تو میرا روزہ شروع ہو گیا. اس طرح وہ بے ہوش ہو گئے. تو اب اللہ پاک نے فرمایا اب ایسا نہیں کہ تم آدھی رات تک یعنی سحر تک کھا سکتے ہو. یہ آیت میں حکم آیا اس وقت تک کھاتے رہو جب تک کالا تاگا, سفید کالے تاگے پر سفیدی نہ آ جائے, سفید تاگا نہ آ جائے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی گھر گئے, گھر جا کے صحابی تھے, گھر گئے, گھر جا کر انہوں نے جو ہے ایک کالا تاگا لیا اور ایک سفید تاگا لیا اور دے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ تو کہہ رہا ہے جب تک کالے تاگے پر سفیدی نہ آ جائے تب تک کھاتے رہو. تو میں رات بھر کالے تاگے کو سامنے رکھا, سفید تاگے کو سامنے رکھا, لیکن کالا تاگا سفید ہوا ہی نہیں, سفید ہوا ہی نہیں. صحابی تھے, صحابی تھے, قرآن کو اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتے. صحابی کا عقیدہ, حضور نے رات بھر میں دیکھتا رہا اور کالا تاگا کالا ہی رہا, سفید ہوا ہی نہیں. حضور مسکرائے, مسکرا کر فرمایا اس آیت کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو, حالانکہ مطلب یہی لکھا ہوا ہے قرآن میں. جو لوگ بولتے ہیں ترجمہ پڑھو قرآن سمجھ جاؤ, پھر یہ آیت پڑھ کر بولنا پھر اس کا معنی لکھا. صحابی نے فرمایا حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اس وقت تک کھاتے رہو جب سفید کالی یعنی رات ختم ہو جائے, صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے. کالے تاگے سے مراد رات تھی, سفید تاگے سے مراد دن تھا. حضور نے اس کا معنی سمجھایا تھا, حضور نے اس کا معنی سمجھایا. تو لہذا قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے. جو قرآن کو سمجھتا ہے, حدیث کو سمجھتا ہے, اس کو فقیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ. تو صحابہ میں فقیہ صحابہ میں ہر کوئی فقیہ نہیں ہوتا, بہت کم تو کہاں گزرے ہیں. ان میں سے ایک صحابی ہے, ان کا نام عروہ بن زبیر ہے, وہ خود بھی فقیہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ایک فقیہ ہے, عروہ بن زبیر خود ایک صحابہ میں فقیہ صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سنو, میں نے کسی کو بھی معنی قرآن, غور کرے صحابی کرے عروہ بن زبیر, میں نے کسی کو بھی قرآن کے معنی, حلال اور حرام کے احکام اور اشعار عرب اور علم النسب. علم النسب سمجھے آپ کیا ہے؟ نسب کا علم, خاندان کا علم, تم کس کے بیٹے, وہ کس کا بیٹا ہے, وہ رشتے میں کیا ہوتا ہے, وہ رشتے میں کیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں علم النسب. یہ عرب میں بہت کم لوگوں کو ملا کرتا تھا. بھائی آج بھی دیکھیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں, بیٹا کس کا, انہیں بیٹا کس کا, انہوں کس کا بیٹا. لیکن عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا, سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کے معنی بتانے میں, حلال اور حرام کے معاملے بتانے میں, اشعار عرب کے بارے میں, علم و نسب میں عائشہ صدیقہ سے زیادہ میں نے کسی کو عالم نہیں دیکھا ہے.
میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کا علمی مقام آپ کو بتا رہا ہوں. کون اٹھ رہا کون جا رہا مطلب نہ رکھے کہ بات پر غور کریں. علم النسب علم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں قرآن کا معنی جو سب سے زیادہ سمجھتی تھی وہ عائشہ صدیقہ ہے. حرام اور حلال کے مسئلے جو سب سے زیادہ جانتی تھی وہ عائشہ صدیقہ ہے. علم النسب خاندان کے علم کے بارے میں جو سب سے زیادہ جانتی ہے وہ عائشہ صدیقہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں. کون ہے عروہ بن زبیر؟ یہ خود صحابی بھی ہے اور صحابہ میں فقیہ صحابی ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقام بابا. اور آپ سنیں، آپ ایک اور صحابی کیا کہتے ہیں اماں عائشہ صدیقہ کے علمی مقام میں آپ کو بتا رہا ہوں. عائشہ صدیقہ کا علمی مقام. ایک اور صحابی جن کا نام حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہے، وہ فرماتے ہیں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم صحابہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی حدیث پاک کو سمجھنے میں مشکل آئی ہے، جب بھی کسی حدیث پاک کو سمجھنے میں مشکل آئی تو ہم نے اس کے متعلق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تو ان کے پاس اس حدیث کے متعلق علم موجود پایا. 18 سال کی تھی سرکار جب پردہ فرمایا ماں عائشہ صدیقہ، لیکن سرکار نے علم میں وہ ایسا مقام دیا کہ بڑے بڑے صحابہ قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے جاتے تھے. بڑے بڑے صحابہ حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے جاتے تھے، پھر ان سے سمجھا، پھر ان حدیثوں کو آگے پھیلایا جو آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اندازہ کرے سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم مقام. حضرت عروہ بن زبیر ایک اور جگہ فرماتے ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی عورت کو طب کہتے ہیں بیماری کو پہچانا، ڈاکٹر، طب کا علم رکھنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے کسی عورت کو طب میں اور فقہ میں اور شاعری کے علوم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے. آپ کے غور کریں. اور تابعین میں بہت بڑے محدث گزرے شام زہری، حضرت شیخ شام زہری بہت بڑے تابعین محدث ہیں، فقیہ گزرے ہیں. وہ فرماتے شام زہری فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں آپ، شام زہری فرماتے ہیں اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کے مقابلے میں تمام امہات المومنین بلکہ تمام عورتوں کے علم کو رکھا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم کا پلہ بھاری ہو جائے گا. غور کرے کہ ایک بات پر کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا علمی مقام میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور عطا بن رباح یہ بھی بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے، نام ہے عطا بن رباح، فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام انسانوں سے زیادہ احکام دین کو سمجھنے والی تھی اور امور عامہ میں آپ کی رائے درست اور ترین ہوتی تھی. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی علمی شان و شوکت کو ملاحظہ فرما کر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا اپنے دین کا نصف آدھا دین سیکھنا ہو تو میری بیوی حمیرہ جان عائشہ صدیقہ سے سیکھا کرو. اما عائشہ صدیقہ کو حضور جو ہے نا محبت سے حمیرہ کہہ کر پکارتے، گھر میں حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے. یہ حدیثیں بتا رہی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم مقام. آپ دیکھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کیونکہ سرکار اما عائشہ صدیقہ کا والد کو دیکھ لیں ابو بکر صدیق کتنے وفادار تھے، یہ سارا گھرانہ ہی وفادار تھا حضور کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضور کے ساتھ، کیونکہ جنگوں میں سرکار جب بھی جنگ میں یا کہیں جاتے تو کسی ایک بیوی کو ساتھ لے کر جاتے باری کے حساب. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر گئے تھے، واپسی میں جنگل میں رکے تو وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہار گم ہو گیا. اور جب ہار گم ہو گیا میں ان کو فون باہر دیکھ لو بولوں، میں تو بیٹا مت بیٹھا کر دیکھنا ہے تو فون ہے، اللہ کے گھر میں نہیں بولو، سامنے آ کے بیٹھو بیٹا، اتنی دور بیٹھنا میں نہیں ہے تو پھر باہر بیٹھ جائیے. درود پاک پڑھے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد. نہیں بیٹا جانا ہے تو جاؤ، کوئی مطلب ہے، لیکن دین کی بات ہے دور مت بیٹھ کے سنو، نہیں تو اندر بیٹھو نا چلے جاؤ بیٹا.
اور ایک مرتبہ درود پاک کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ. یہ ادب ہونا چاہیے قرآن حدیث کا، ہم سب کو ہونا چاہیے، آپ کو بھی میرے کو بھی. میں یہاں اوپر بیٹھا ہوں یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، میں اوپر اس لیے بیٹھا ہوں کہ اوپر بیٹھا ہوں اس لیے کہ عظمت والوں کا ذکر کر رہا ہوں، شان والے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اوپر نیچے سو برابر ہے. میں نیچے بھی بیٹھ کر آپ کو سنا سکتا ہوں، اوپر نیچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بولا یا بیٹھا اس لیے جا رہا ہوں کہ قرآن حدیث کی بات کی جا رہی ہے، کہ ادب والوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے مقام ملا ہے. ورنہ آپ نیچے بھی بیٹھ کر سنانے کے لیے میں تیار ہوں، اور مساجد کا بالکل ہمیں ادب کرنا چاہیے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت کو ایک بہت بڑا فائدہ ملا ہے. یہ تو بہت فائدے ملے ہیں، میں ایک فائدے کا ذکر آپ کو کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے آپ، جو آج تک ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کیا ہے. اور وہ فائدہ اماں عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ملا. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے واپس آ رہی تھی، سرکار اماں عائشہ صدیقہ کا جو ہے نا ہار گم ہو گیا. وہ ہار آپ کی بڑی بہن سیدہ اسماء کا تھا، سیدہ اسماء کا وہ ہار پہن کر آئے تھے، وہ گم ہو گیا. تو سرکار نے صحابہ کو دوڑایا کہ بھائی ہار ڈھونڈ کر آؤ. کچھ صحابہ ہار ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف آگے نکلے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ملا، وہ پریشان ہو گئے. واپس آئے اور کہا حضور ہم نے بغیر وضو ہی کی نماز پڑھ لیا، بغیر وضو کی ہی نماز پڑھ لیا، کہ ہاں ہار گم ہو گیا تھا، ہم ڈھونڈنے کے ہار تو ملا نہیں، لیکن وضو کا جو ہے بغیر وضو کے ہم نے نماز پڑھ لی. یہ بات کر ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی وقت آیت اتاری. ہار گم ہو گیا، کچھ صحابہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، واپس آئے، حضور کو سنایا. یہ کہہ ہی رہے تھے، اللہ نے قرآن میں آیت اتاری اور اس میں فرمایا محبوب اب سے غلاموں سے کہہ دے اگر کئی ایسی جگہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرے. یہ تیمم کا جو حکم آیا ہے نا جب تک نہیں تھا، یہ اماں عائشہ صدیقہ کے ہار گمنے کی وجہ سے ملا. اور جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے آپ کا ہار مل گیا، آپ کا ہار مل گیا تو ایک صحابی آگے بڑھے اور آ کر کہنے لگے اماں عائشہ سے کہ اے عائشہ یہ پہلی برکت تھوڑا ہی جو آپ کی وجہ سے ملی ہے، یہ پہلی برکت. تیمم کا جو حکم آ گیا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اللہ قرآن میں آیت اتار رہے. صحابی بڑے خوش ہوئے، آگے بڑھے، یہ پہلی برکت نہیں ہے، ارے آپ کے گھر آنے سے تو ہمیں کئی برکتیں ملتی رہتی ہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مرتبہ اسی دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے، جنگ سے واپس ہو رہی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ، تو رات میں راستے میں پڑاؤ ایک جگہ کیا گیا رکنے کے لیے، ریسٹ لینے کے لیے. تو سرکار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کو کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے ٹھہرنا ہے، ٹھہر جاؤ. ٹھہرا گیا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ وہ ڈولا ہوتا تھا اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا، اب جب اونٹ کو بٹھایا گیا تو آپ ڈولے سے نیچے اتری اور ضرورت کے لیے جنگل کی طرف گئے. کیونکہ وہ بہت ہلکی پھلکی تھی تو ڈولا اٹھانے والوں نے سمجھا کہ اماں عائشہ بیٹھی بھی ہے، وہ ڈولا اٹھایا، اونٹ پر رکھا، قافلہ وہاں سے نکل گیا. جب قافلہ نکلا اماں عائشہ صدیقہ واپس آئی، دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں تو وہ وہیں پر رک گئی. کیونکہ حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ قافلوں کے پیچھے ایک صحابی کو ہمیشہ رکھتے تھے. اگر کہیں قافلے کا کوئی سامان گر پھر جائے تو یہ چنتے ہوئے پھر واپس لے کر آتے ہیں. حضرت صفوان پیچھے سے آ رہے تھے، اور جب دیکھا کہ جنگل میں اماں عائشہ صدیقہ اس لیے وہیں پر بیٹھ گئی کہ آگے جا کر حضور جب دیکھیں گے تو جب میں نظر نہیں ہوگی تو یا تو قافلہ پلٹ کر آئے گا، کوئی نہ کوئی چیز کو حضور بھیجا دیں گے. وہیں پر بیٹھ گئے. اب حضرت صفوان نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر اپنا اونٹ کو بٹھایا اور اماں عائشہ صدیقہ کو اونٹ پر تشریف رکھ کر فوراً قافلے میں لے جا کر ملا دیا. اب یہ قافلہ مدینہ پاک میں آ گیا. اور جب مدینہ منورہ میں آیا تو مدینہ میں منافقین نے افواہ پھیلا دی، معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگا دی کہ نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، اور یہ ایسا ایسا. اب ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، بات پھیلتی گئی. سارے منافقین کو موقع مل گیا اور یہاں تک کہ منافقوں نے اس بات کو اتنا پھیلایا کچھ صحابہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. منافقوں کی باتوں میں کچھ صحابہ بھی آ گئے اور یہ بات حضور تک پہنچی. یقیناً اگر ایک شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات معلوم ہوگی بلا وجہ کی تو وہ یقیناً تکلیف تو ہوگی.
لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خود کو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی، حضور کو پورا یقین ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ پاک تھی، پورا یقین تھا، شک، لیکن اگر حضور کہہ بھی دیتے نا تو منافق یہ تو اپنی بیوی ہے اور کر سائڈ لے رہے، یہ بول سکتے تھے، اپنی بیوی کی سائڈ لے رہے تو یہ بات کہہ سکتے تھے، اس لیے حضور خاموش رہے، صحابہ کو بلوایا اور بلا کر فرمایا تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ تو مضبوط ہے آقا، یقیناً آپ کی مقدس بیوی پاک ہے عائشہ صدیقہ۔ کیوں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، صرف اس لیے کہ مکھی گندگی پر بھی بیٹھتی ہے، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مکھی آپ کے جسم پر بیٹھے، تو اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک جو ہے ایسی عورت آپ کے نکاح میں دیتے؟ ہم کہتے ہیں آپ بھی پاک اور آپ کی بیوی بھی پاک ہے۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا عثمان تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا، آپ کو بے سایہ رکھا ہے تاکہ آپ کی سائے کی بے حرمتی نہ ہو، تو وہ رب کیسے گوارا کرتا کہ آپ کی نکاح میں کیسی ایسی عورت کو رکھ دے؟ یقین آپ بھی پاک ہے اور آپ کی مقدس بیوی بھی پاک ہے۔ حضرت مولا کائنات سے سرکار نے پوچھا علی تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے اور کہتے یا رسول اللہ ایک جو کا خون آپ کی نالین پر لگا، جو سر میں جو ہے اس کا خون آپ کی نالین پہ لگا ہوا تھا، اللہ نے وہی کی محبوب یہ چپل نالین نہ پہن، اس کو جو کا خون لگائے دھولے، تو جو رب جو کے خون کو آپ کی نالین پر لگ جائے اس کو گوارا نہ کرے تو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایسی بیوی آپ کی عقد میں دے؟ یقین آپ بھی پاک ہے، آپ کی بیوی بھی پاک ہے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر سے اس لیے مشورہ نہیں لیا، تو آپ کی بیٹی تھی، اگر آپ مشورہ دیتے تو وہ کہتے تھے بیٹی کی سائڈ لے رہے۔ حضور نے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ یہ جو ہے لوگ کہتے ہیں آگے چل کر کے بیوی کی سائڈ لے رہے، اس لیے خاموش رہے۔ ابوبکر بیٹی ہے وہ کہ خاموش رہے۔ سیدہ عائشہ تک جب یہ بات پہنچی، کیونکہ آپ جب اس سفر سے آئی تھی آپ کو بخار آیا تھا، طبیعت آپ کی خراب تھی، لیکن جب یہ آپ کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں آپ کو خلاف اس طرح کے منافقین نے افواہ پھیلائی ہے، آپ کی مزاج اور بگڑ گئی۔ اچھا کتنے دنوں جانتے آپ یہ بات پھیل رہی ہے؟ 1 مہینہ گزر گیا، 20 دن یا 1 مہینہ گزر گیا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری مزاج اتنی بگڑ گئی، ایک تو پہلے طبیعت خراب تھی، لوگوں کی افواہیں سنی تو میری مزاج اور بگڑ گئی، میں نے حضور سے اجازت لے کر اپنے گھر والد کے گھر آ گئی اور رات بھر روتی تھی۔ اب میں یہ سمجھتی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں یہ سمجھتی تھی کہ میری براعت، یقیناً میری براعت اللہ تعالیٰ جو ہے نا خواب میں حضور کو ضرور بتا دے گا، وحی کے ذریعے ضرور بتا دے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ خواب میں بیان کرے گا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاکیزگی، میری برات خواب میں نہیں قرآن میں سورہ نور میں بیان فرمائے گا۔ یہ مقام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جن کی پاکی اور جن کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 1 2 نہیں 18 آیتیں نازل فرمائے۔ کتنے آیتیں؟ یہ بھی اللہ کا کرم دیکھے، اللہ کوئی احکام بیان کرنا چاہتا ہے تو 1 یا 2 آیتوں میں بیان کرتا ہے۔ نماز کا احکام ہے 2-3 آیتوں میں، روزے کا احکام 2 سے 3-4 آیتوں میں، زکوٰۃ کا احکام 1 آیت 2 سے 3-4 آیتوں میں، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کی باری آئی تو 1 2 3 آیت رہی، مکمل 18 آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اس سے اندازہ کرے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اور یہ 1 مہینہ اس لیے لگا تاکہ نیک لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صبر کرنا چاہیے۔ چاہتا تو اللہ اسی وقت آیت اتار دیتا، اسی وقت وحی بھیج دیتا، لیکن امتحان نیکوں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بات کا لے کر
ہڑبڑی کے چالے نہیں کرنا، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، جن کے پاکی قرآن بیان کر رہا ہو، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں اتار کر بتا دی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھیں حضور کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر سے۔ فرمایا حضور عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ سے۔ اب یہی سوال کسی نے اماں عائشہ سے کیا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس کو محبت کرتے تھے؟ اماں عائشہ کہتی علی سے۔ یہ گھرانہ محبت کا ایک دوسرے، علی سے محبت کرتے تھے۔ اگر عورتوں میں، فرمایا عورتوں میں فاطمہ سے محبت کرتے تھے۔ خیر یہ گھرانے میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ خود عائشہ صدیقہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میری بیوی عائشہ سے محبت کرو۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور ان کا علمی مقام میں نے آپ کو بتایا، اور ان کا کم عمری میں شادی کرنا اس کی بہت سی وجوہات تھے، وہ وجوہات میں سے چند باتیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور آپ کا جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ جس کے پاس آ کر قرآن کی سمجھ لے کر جاتے، حدیث کی سمجھ لے کر جاتے، کئی شاگرد آپ کے ہیں، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، کئی ایک شاگرد جو آپ سے پڑھ کر حضرت شیخ قاسم، حضرت شیخ قاسم کون ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بیٹے، حضرت شیخ قاسم ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، پھر ان کے بیٹے قاسم۔ شیخ قاسم مدینہ منورہ کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ تھے، اور یہ شاگرد تھے اماں عائشہ صدیقہ کے۔ اور شیخ قاسم یہ کون ہے؟ آپ میں نے ابھی بتایا فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے مدینے کے، لیکن میں آپ کو ایسا نہیں بتاؤں گا۔ شیخ قاسم وہ ہے جو نانا ہے امام جعفر صادق کے۔ امام جعفر صادق کے یہ نانا ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی والدہ حضرت فروا کے یہ والد ہوتے ہیں، لہذا یہ وہ مقام و مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ آپ جو ہے آپ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے، جب حضور پردہ فرمانے سے کچھ دیر پہلے سرکار کو مسواک کرنے کا دل چاہا، کیا کر رہے؟ مسواک کرنے کا دل چاہا، تو سرکار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں جب یہ بات کی تو اماں عائشہ صدیقہ نے مسواک لے کر حضور کو دیا، تو سرکار نے کہا اشارے سے کہا اس کو چبا کر دو، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے چبا کر اپنے لعاب سے چبا کر حضور کو دیا۔ تو یہ وہ سیدہ عائشہ وہ ہے کہ جن کو آخری بار حضور کا لعاب اور ان کا لعاب ایک جگہ میں، جس بکیٹ میں پانی ڈال کر حضور غسل دیا کرتے تھے، اماں عائشہ صدیقہ کے لیے پانی چھوڑ دے اور سیدہ عائشہ صدیقہ جا اسی پانی سے غسل لیا کرتی تھی۔ یہ آپ کا مقام مرتبہ، سرکار عائشہ صدیقہ سے بڑی محبت سارے کرتے تھے۔ اور آپ جب پردہ فرمائے تو حجرہ عائشہ میں آپ کو رکھا گیا، اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مزار مبارک حجرہ عائشہ میں بنائی گئی، عائشہ صدیقہ ہمیشہ زیارت کے لیے جایا کرتے۔ پھر آپ کے والد ابو بکر صدیق پردہ فرمائے، ان کو یہ حجرہ عائشہ میں رکھا گیا تو آپ بھی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب فاروق اعظم پردہ فرمائے اور ان کو بھی اسی حجرے میں رکھا گیا، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے ساتھ جا کر زیارت کرنے لگی۔ لوگوں نے کہا آپ تو یوں ہی بغیر پردے کی زیارت کرتے تھی، اب کیوں پردے کے ساتھ جا رہی ہے؟ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا پہلے تو میرے شوہر ہے، ان سے کیا پردہ، دوسرا میرے والد ابو بکر، ان سے بھی پردہ نہیں، اب عمر کی مزار آ گئی ہے، اب پردے کے ساتھ جا کر زیارت کرو گی۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اس عمل نے بتا دیا مزار والے قبر میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور آنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ یہ کوئی مزارات کی زیارت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ ہم نے انڈیا پاکستان والوں نے نہیں نکالا، صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔
خود حضور جو ہے اپنے چاچا کی مزار پر بار بار جایا کرتے تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل آتی تو بار بار جو ہے وہ حضور کے قبر مبارک کے قریب آیا کرتے تھے۔ لہٰذا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 17 رمضان مبارک کو 66 سال یا 50 سال دو روایت ہے، آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ آپ کے بارے میں کچھ شیعہ ایک بات پھیلاتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑی کا کنواں کھودا تھا، اوپر کچھ ڈھکن رکھ دیا تھا اور عائشہ صدیقہ کو بلوایا کہ یہاں کچھ کام میں آئیے۔ وہ آئی اور پیر رکھے تو کنویں میں گر گئی اور وہاں آپ کا دنیا سے پردہ فرمائے۔ یہ جھوٹی بات گڑی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آپ کو کچھ وجہ سے مرض یعنی تکلیف میں آپ دنیا سے گئی ہے، یہ حضرت امیر معاویہ والا واقعہ جھوٹا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ اور آپ کے نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اور اس کے بعد جنت البقیع میں آپ کو تدفین کیا گیا ہے۔ آپ کے ذریعے سے اور بھی بہت سے فضائل قرآن حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، دعا کا وقت ہے۔ دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے۔ اللہ ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ تعالی صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات، جب بھی فاتحہ دلائے نا تو یاد رکھیں، امام احمد مجدد الفسانی کی ایک بات ہے، شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی، پنجاب میں ان کا مزار ہے، اکبر بادشاہ کی دھجیاں اڑائی تھی۔ مجدد الفسانی فرماتے ایک بار میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ، میں روزانہ بچپن سے میری عادت رہی کہ میں آپ پر تحفہ بھیجا کرتا ہوں، وہ آپ تک پہنچتا ہے؟ تو سرکار فرماتے نہیں، مجھ تک نہیں پہنچتا۔ مجدد الفسانی رونے لگ جاتے ہیں، حضور میں تو بچپن سے بیچتا آ رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ تک نہیں پہنچتا۔ سرکار نے فرمایا اے احمد، میں اس کے فاتحہ کو قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے ذریعے مستحق آتا ہے۔ جب بھی فاتحہ میں ہے نا اما عائشہ صدیقہ کا نام یعنی حضور کی مقدس بیویہ اہل بیت کا نام لیتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا، سرکار نے کیا فرمایا؟ اس فاتحہ کو قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے ذریعے آتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔